بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی 8 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے جو سے فرسٹ 8 لیسن ہے ان کو کمپلیٹ سالو کر لیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر 9 جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، میجر شبیر شریف شہید۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے جو سے یہ الفاظ ہیں ان کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے محاذ، جس کے معنی ہے جنگ کا میدان۔ اس سے اگلا الفاظ ہے مامور، جس کے معنی ہے جسے حکم ملا ہو۔ اس سے نیکسٹ آئے گا مقابل، جس کے معنی ہے مخالف۔ اس سے نیکسٹ ہے گمسان، جس کے معنی ہے بری لڑائی۔ اس سے نیکسٹ ہے دستاویز، جس کے میننگ آئیں گے اہم تحریر۔ نیکسٹ ہے ہنگام، اس کے معنی ہے ہلچل، مارکا۔ اب سیکنڈ لاسٹ ہے رفو، جس کے معنی ہے سلائی، اور لاسٹ والا ہے چکر، جس کے میننگ ہے دائرہ، گھیرا۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب اس سے آگے ہے اس سبق کا خلاصہ۔ اس کا خلاصہ ہم کرتے ہیں 3 دسمبر 1971 یعنی کہ 3 دسمبر 1971 کو جب بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا تو میجر شبیر شریف کو حکم ملا کہ وہ مسلسل پیش قدمی کریں اور متعلقہ دشمن کو واپس اس کی سرحدوں میں دھکیل دیں۔ کہ جب بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا تھا تو میجر شبیر شریف کو حکم ہوا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ جو سے دشمن ہے ان کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا جائے۔ مطلوبہ پوزیشن تک پہنچنے کے لیے انہیں 30 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری دفاعی نہر کو تیر کر عبور کر کے دشمن کے بارودی سرنگوں کے علاقے سے گزرنا تھا۔ میجر شبیر شریف نے اپنی کمپنی کے ساتھ یہ تمام مرحلے طے کر لیے۔ آپ کی کمپنی نے جلد ہی اہم سرحدی مقامات پر مورچے قائم کر لیے۔ بھارتی فوج نے بھرپور حملہ کیا اور آپ کے جوانوں نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ آپ ملک و قوم کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ کی بھارتی میجر سے لڑائی ہوئی اور آپ نے اسے عبرتناک شکست دی۔ اگلے دن آپ 4 دسمبر بروز پیر یعنی کہ 4 دسمبر سوموار سپہر کے وقت دشمن کے حملے روکتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میجر شبیر شریف شہید کو 2 اعزازات ستارہ جرات اور نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید 27 اپریل 1943 یعنی کہ 27 اپریل 1943 کو ضلع گجرات کے قصبے کنجا میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کا کول میں شامل ہوئے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے بعد آپ دوسرے فوجی تھے جنہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر شمشیر اعزاز یعنی سورڈ آف آنر حاصل کی۔ آپ اسکواش کھیلتے تھے اور آرمی لیول کا سوئمنگ میڈل جیتا تھا۔ آپ نے بہت کم عرصے کے دوران مختلف فوجی کورسز پاس کیے۔ 1965 کی جنگ کے موقع پر میجر شبیر شریف پاک فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے۔ میجر شبیر شریف شہید میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے بانجے اور پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل رحیل شریف کے بڑے بھائی تھے۔ میجر شبیر شریف شہید ایک بہادر اور سچے محب وطن انسان تھے۔ یہ تھا خلاصہ اس سبق کا۔ اب اس سے آگے ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ ہم نے اس سبق کی ریڈنگ تو نہیں کی، لیکن اس کی ریڈنگ میں جون سے مشکل الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ہم اس کے معنی کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے پیش قدمی، جس کے میننگ آئیں گے آگے بڑھنا۔ اس سے اگلا الفاظ ہے محاذ، جس کے معنی ہے جنگ کا میدان۔ نیکسٹ ہے قیادت، جس کے میننگ ہے سربراہی۔ اس سے اگلا الفاظ ہے ہنگام، اس کے معنی ہے ہلچل، مارکا۔ اس سے نیکسٹ الفاظ آئے گا دفاع، جس کے میننگ ہے حفاظت، بچاؤ۔ اس سے نیکسٹ ہے دستاویزات، جس کے میننگ ہے اہم تحریریں۔ نیکسٹ ہے گمسان، اس کے معنی ہے بری لڑائی۔ اس سے اگلا الفاظ ہے مسلسل، جس کے میننگ آئیں گے لگاتار۔ آگے اس لائن کا لاسٹ والا ہے عبور کرنا، اس کے معنی ہے پار کرنا۔ نیکسٹ ہے دعویٰ بولنا، اس کے معنی آئیں گے حملہ کرنا۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے چرچا، جس کے میننگ ہے شہرت۔ نیکسٹ ہے مامور، اس کے معنی ہے جسے حکم ملا ہو۔ نیکسٹ الفاظ ہے مد مقابل، جس کے معنی ہے مخالف۔ نیکسٹ ہے آسودہ خاک، اس کے میننگ آئیں گے خاک میں آرام کرنے والا۔ نیکسٹ الفاظ ہے جارحانہ، جس کے معنی ہے شدت کا۔ نیکسٹ الفاظ ہے تابڑ توڑ، اس کے معنی ہے پے در پہ یا لگاتار۔ اس سے نیکسٹ ہے مہم، جس کے معنی ہے جنگ، لڑائی۔ لاسٹ الفاظ ہے اس لائن کا ہنگام، اس کے معنی ہے ہلچل۔ اس سے نیکسٹ الفاظ آئے گا تنہا، جس کے معنی ہے اکیلا۔ نیکسٹ ہے عبرتناک، اس کے معنی ہے خوف دلانے والا۔ نیکسٹ الفاظ ہے انوکھا، اس کے معنی ہے نرالا۔ دلیری، اس کے معنی ہے بہادری۔ سیکنڈ لاسٹ ہے مورچہ، جس کے معنی ہے
وہ محفوظ مقام جو جنگ میں نشانہ بازی یا دفاع کی غرض سے سپاہیوں کے لیے مقرر کی جائے۔ نیکسٹ اور لاسٹ الفاظ ہے شکست، جس کے معنی ہے ہار۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب آگے ہے سبق کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے 1971 کی جنگ میں میجر شبیر شریف کو کیا حکم ملا؟ اس کا جواب آئے گا 1971 کی جنگ میں میجر شبیر شریف کو حکم ملا کہ وہ مسلسل پیش قدمی کرے اور متعلقہ محاذ پر دشمن کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے اگلا سوال ہے شبیر شریف شہید کو کن دو اعزازات سے نوازا گیا؟ اس کا جواب ہے شبیر شریف شہید کو دو اعزازات ستارہ جرات اور نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اس سے اگلا سوال ہے میجر شبیر شریف کا میجر راجہ عزیز بٹی شہید سے کیا رشتہ ہے؟ اس کا جواب ہے میجر شبیر شریف میجر راجہ عزیز بٹی شہید کے بھانجے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے اگلا سوال ہے 1965 کی جنگ کے دوران میں شبیر شریف شہید فوج میں کس عہدے پر فائز تھے؟ اس کا جواب ہے 1965 کی جنگ کے دوران میں شبیر شریف شہید فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے آگے ہے سوال نمبر 2۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال الف والا ہے میجر شبیر شریف نے شدید زخمی حالت میں اپنے ساتھیوں کو کیا پیغام دیا؟ اس کا جواب ہے میجر شبیر شریف نے شدید زخمی حالت میں اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ دشمن کی شکست قریب ہے، ڈٹے رہو۔ یہ ہے اس کا جواب۔ بے والا ہے اگر کبھی آپ کو ملک کے لیے جان قربان کرنے کا موقع ملا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اس کا جواب آئے گا، ویسے یہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو اپنے الفاظ میں دینا چاہیے، لیکن اس کا الفاظ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر کبھی مجھے اپنے ملک کے لیے جان قربان کرنے کا موقع ملا تو میں اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں اپنے ملک کی امن و سلامتی اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے اگلا ہے سوال نمبر 3۔ متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں کہ اس میں سے جون سا درست جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ الف والا ہے بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ کیا 5 دسمبر، 3 دسمبر، 10 دسمبر یا 14 دسمبر۔ اس کا جواب آئے گا 3 دسمبر۔ آگے بے والا ہے میجر شبیر شریف پیدا ہوئے ساہیوال میں، گجرات میں، دیپالپور میں یا بھارت میں۔ اس کا جواب آئے گا گجرات میں۔ اس سے نیکسٹ جیم والا ہے وہ فرنٹی ریجمنٹ فورس کے بٹالین میں تعینات تھے 7ویں، 6ٹی، 3ری یا 5ویں۔ تو اس کا جواب آئے گا 6ٹی۔ آگے دال والا ہے میجر شبیر شریف کو اعزازات عطا کیے 2، 3، 4 یا 5۔ تو اس کا جواب آئے گا 2۔ اب آگے ہے میجر شبیر شریف جنرل ہیل شریف کے ہیں چچا، بھائی، تایا، والد۔ تو اس کا جواب آئے گا بھائی۔ آگے واؤ والا ہے میجر شبیر شریف کو کمپنی کی کمان دے کر محاذ پر بھیجا گیا کابل کے، بنگال کے، کشمیر کے یا سیالکوٹ کے۔ تو اس کا جواب آئے گا کشمیر کے۔ آگے زے والا ہے میجر شبیر شریف کا اعزاز حاصل کیا بھائی نے، بیٹے نے، بیوی نے، والد نے۔ تو اس کا جواب آئے گا بیوی نے۔ اب اس سے نیکسٹ لاسٹ والا ہے انہوں نے انتہونی ہائی اسکول سے امتحان پاس کیا میٹرک کا، او لیول کا، اے لیول کا یا گریجویشن کا۔ تو اس کا جواب ہے او لیول کا۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 4۔ سبق کے متن کی درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی کریں۔ یعنی کہ یہ جو سا سبق ہے میجر شبیر شریف شہید کا، اس سبق کی جو سی ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے اچھے تلفظ کے ساتھ، یہی اس کا جواب ہے۔ اب اس سے اگلا سوال ہے درج ذیل اقوال کی مدد سے مربوط تقریر تیار کیجیے۔ پہلا ہے آزاد ہونے کا مطلب غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پھینکنا نہیں بلکہ ایک ایسے انداز میں زندگی گزارنا ہے جس سے دوسروں کی زندگی کا احترام ہو اور اسے تقویت ملے۔ اور دوسرا ہے جن میں ہمت ہو وہ امن کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرنے سے نہیں گھبراتے۔ تو اس کی ہم نے تقریر لکھنی ہے۔ اس کا جواب آئے گا جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے آزاد ہونے کا مطلب غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پھینکنا نہیں بلکہ ایک ایسے انداز میں زندگی گزارنا ہے جس سے دوسروں کی زندگی کا احترام ہو اور اسے تقویت ملے۔ انسان جسے قرآن میں ظالم اور جاہل کے الفاظ سے بھی یاد کیا گیا ہے، اگر وہ آزادی کے حدود و اربہ طے کرے تو یقیناً اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرے گا۔ مثال کے طور پر جمہوریت کو لے لیجئے، ریاست کا حال ہر طرف ابو لہب ہے،
ابو لہب کے حواری انتخاب کے ذریعے اپنے ہی جیسے فاسد کو متحب کریں گے اور تختہ اقتدار پر بٹھائیں گے، پھر عدل و انصاف کو شرمسار کریں گے، عدالت رسوا ہوگی، امن رخصت ہوگا، ترقی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوگا، الغرض عوام کی اکثریت کی رائے پر قیادت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو تعمیر نہیں تخریب کے دروازے کھلیں گے۔ دین اسلام سے پہلے انسان متکبر سرداروں کے آستانوں پر ماتھے ٹیکے جاتے تھے اور دیگر مخلوقات کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو ربی بن عامر نے اہل فارس کے سامنے بلا جھجک یہ اعلان کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا پابند بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہے۔ بقول اقبال، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جن میں ہمت ہو وہ امن کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا اور اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطہ اخلاق پیش کیا جس کا نام ہی اسلام رکھا گیا، یعنی دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب اس سے آگے ہے سوال نمبر 7۔ ان الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے کہ یہ جون سے الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے جملے بنانے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے ہنگام جنگ، جس کا جملہ آئے گا ہنگام جنگ کے دوران بھارتی فوج کے 10 ٹینک تباہ ہو گئے۔ دوسرا الفاظ ہے پیٹھ نہ دکھانا، جس کا جملہ ہے میجر شبیر شریف نے سینے پر ٹینک کا گولہ کھایا اور کہیں زیادہ طاقتور دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے پیٹھ نہ دکھائی۔ اس سے اگلا الفاظ ہے گمسان کی جنگ، جس کا جملہ آئے گا ستمبر 1965 میں پاکستانی فوج کے کچھ دوستوں کو کشمیر کے محاذ پر گمسان کی جنگ لڑنا پڑی۔ اس سے اگلا الفاظ ہے ستارہ جرات، جس کا جملہ ہے میجر شبیر شریف کو دشمن کا مقابلہ کرنے پر ستارہ جرات عطا کیا گیا۔ اور لاسٹ الفاظ ہے اسودہ خاک، جس کا جملہ ہے میجر شبیر شریف لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں اسودہ خاک ہیں۔ یہ تھا کوسچن نمبر 7۔ اب آگے ہے کوسچن نمبر 8۔ اس سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب جون سا ہے، یعنی کہ سبق کا جون سا خلاصہ ہے وہ ہم نے اسی لیکچر کے اسی ویڈیو کے سٹارٹ میں کر لیا ہوا ہے۔ آپ وہاں سے جا کے خلاصہ دیکھ کر یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلا سوال ہے سوال نمبر 9۔ قوم کی خاطر اثار کے عنوان پر کہانی تحریر کیجیے، اخلاقی سبق بھی تحریر کیجیے۔ یعنی کہ قوم کی خاطر اثار اس عنوان پر ایک کہانی لکھنی ہے اور اس کا جون سا اخلاقی سبق ہے وہ بھی لکھنا ہے۔ تو اس کا جواب آئے گا کسی جنگل کے ایک حصے میں ریچھ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں بندر رہتے تھے۔ ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا۔ بندروں سے ان کا وطن چھوٹا، جنگل کے پھل چھوٹے۔ یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا بہت دل کرہا، یعنی کہ کسی جنگل میں آدھے حصے پر ریچھ رہتے تھے اور آدھے حصے پر بندر۔ ایک دن ریچھوں نے سوچا کیوں نہ ہم سارے جنگل پر ہی قبضہ کر لیں۔ انہوں نے سارے بندروں کو مارا اور جنگل سے بھگا دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک بندر کا دل بہت ہی مایوس ہوا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا میری بات مانو، مجھے زخمی کر دو اور جہاں سے ہمیں نکالنا ہے وہیں پھینک دو۔ میں کچھ تدبیر کروں گا، یعنی کہ کچھ سوچوں گا، کچھ کام کروں گا اور تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا۔ بندر ایسا کرنا تو نہ چاہتے تھے مگر آخر مان گئے اور اس بندر کو وہاں پھینک آئے۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا اور پوچھا تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے آہے بھرتے ہوئے جواب دیا میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اب وہ ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے، وہاں پھل دار درخت موجود ہیں۔ ریچھ حریص تو ہوتے ہی ہیں، یعنی کہ ریچھ جون سے وہ لالچی تو ہوتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام لیں گے، یعنی کہ ہم تمہارا بدلہ لیں گے۔ بندر مان گیا۔ انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لاد لیا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں نکل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے۔ ایک جگہ معمولی کیچڑ تھی اور اس سے آگے دلدل تھی۔ بندر نے کہا اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے، تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دنستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ اگلی صبح سارا جنگل سنسان تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس جنگل کے مالک بن گئے۔ یہ تھی کہانی جس کا موضوع تھا قوم کی خاطر اثار۔ اب اس کا اخلاقی سبق ہے ایک شخص کا اثار ساری قوم کا اقبال بن جاتا ہے۔ اثار کا معنی ہے قربانی، کہ ایک شخص کی قربانی ساری قوم کا اقبال بن جاتا ہے۔ یہ ہے اس کوسچن کا آنسر اور یہاں پہ سبق نمبر 9 میجر شبیر شریف شہید ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا لیسن نمبر 10 کریں گے۔
پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔